بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1417 ہے اور آج سورۃ النور کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 51 اور 52۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، انما قول المؤمنین، بس بات ہے مومنوں کی، اذا جب دعو وہ بلائے جاتے ہیں الی اللہ اللہ کی طرف، ورسولی اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کرے، بینہم ان کے درمیان، ان یقولوا کہ وہ کہتے ہیں سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، واولئک اور یہی لوگ ہیں المفلحون فلاح پانے والے۔ ومن اور جو شخص یطع اللہ اطاعت کرے اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ویخشى اللہ اور ڈرے اللہ سے، ویتقہ اور اس کا تقوی اختیار کرے، فاولئک تو یہی لوگ ہیں الفائزون کامیاب۔ ترجمہ یوں ہے، مومنوں کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکم کو سن لیا اور مان لیا، اور ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کریں، اللہ سے ڈرے، اس کی نافرمانی سے بچیں، تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، مومنوں کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے۔ دوسری بات، تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا۔ تیسری بات، ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ چوتھی بات، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کریں۔ پانچویں بات، اللہ سے ڈریں، اس کی نافرمانی سے بچیں، تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ بزرگان محترم، ایک مومن و مسلمان جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، بھیجے ہوئے پیغمبروں پر ایمان رکھتا ہے، فرشتوں پر، تقدیر پر اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر یقین رکھتا ہے، وہ اللہ کو ایک تسلیم کرتا ہے۔ اس کی شان، اس مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کو بلایا جاتا ہے تاکہ اس کے درمیان میں فیصلہ کیا جائے، تو وہ اس کی زبان سے، اس مومن کی زبان سے یہی جملہ نکلتا ہے کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے بات کو مان لیا، ہم نے اطاعت کی، فرمانبرداری کی۔ یہ مومن کی شان کہ مومن ایسے وقت میں اپنا وفات نہیں دیکھتا، خود غرضی وہاں حائل نہیں ہوتی، بلکہ وہ صاف طور پر کہتا ہے چاہے اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب سے جو بھی فیصلہ ہو، شریعت جو بھی فیصلہ کرے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم سنتے ہیں اور مانتے ہیں۔ یہ ہے مومن کی شان، یہی حقیقت بتا دی گئی۔ انما قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ بے شک مومنوں کا قول، مومنوں کی بات تو یہ ہوتی ہے، ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان میں کسی بھی معاملے میں فیصلہ کیا جائے، تو وہ انکار نہیں کرتے، منہ نہیں موڑتے، ناک منہ نہیں چلاتے، پیٹ پھیر کر نہیں جاتے، بلکہ صاف طور پر کہتے ہیں کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا مان لیا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہی کامیاب لوگ ہیں۔ کامیابی اگر پانا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سننا ہے، تسلیم کرنا ہے، ماننا ہے، سرخم تسلیم کرنا ہے۔ بنی اسرائیل نے بجائے سمعنا و اطعنا کہنے کی کیا کہا تھا؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 93 میں ہے، سمعنا و عصینا، ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورۃ الانفال میں، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 21 میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تم ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا حالانکہ انہوں نے سنا ہی نہیں. جب سنا ہی نہیں تو کیا اتباع کریں گے، کیا اطاعت کریں گے؟ اللہ اکبر. اور مومنوں کی شان کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 میں کہا گیا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور کہا انہوں نے ہم نے سن لیا اور ہم نے بات کو تسلیم کر لیا، مان لیا، ہم نے اطاعت کی، پروردگار ہمیں معاف کر دیجیے، آپ کی مغفرت کے ہم طلبگار ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں، اور یہی اور آپ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ مرنے کے بعد تو آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 46 میں کہا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ لوگ کہتے ہم نے سن لیا اور مان لیا، اطاعت کی اور سنیے ہماری بات، ہماری طرف متوجہ ہو جائیے، تو بہتر ہوتی ان کے لیے یہ بات، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اور آگے یہ بات کہی جا رہی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور نافرمانی سے گریز کرتا ہے، بچتا ہے، ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے سلسلے میں قرآن مجید کی مختلف آیتیں ہیں، بشارتیں دی گئی ہیں ان لوگوں کو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. سورۃ النساء کی آیت نمبر 13 میں کہا گیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو داخل کرے گا ایسے باغات میں، ایسی جنت میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، پانی کی، شہد کی، شراب کی، دودھ کی، وغیرہ وغیرہ. اور پھر سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 میں کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ پیغمبر اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے. یہ پیغمبر اس لیے نہیں بھیجے جاتے کہ ان کا ٹھٹا مذاق اڑایا جائے، یہ پیغمبر اس لیے نہیں بھیجے جاتے کہ ان کی باتوں کو جھٹلایا جائے، یہ پیغمبر اس لیے نہیں بھیجے جاتے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، یہ پیغمبر اسی لیے بھیجے جاتے ہیں تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے. اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 میں کہا گیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو رسول کی اطاعت کرے گا بس وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا. اور پھر رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا گیا. سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں کہا گیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی. اللہ تعالی ہم سب کو نبیوں کی اتباع اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی، ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.